کو تو اس کے اوپر ہاں جو ریسنٹ ڈبیٹ کل پرسوں میں نے سنی ہے وہ عدنان رشید نے بہت اچھے طریقے سے اس کو انکاؤنٹر کیا جس میں وہ پوچھ رہا تھا اس مربی سے بار بار کہ بھائی آپ کے یہ جو آپ کا جو مرزا تھا اس نے بک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوں آج پھر سے جدیدیہ 1800 جی جی کہتا وہ نیا تھا لیکن جو حدیث ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مجھ پہ اور میرے صحابہ کی طرز میں رہے گا وہ جنتی ہوگا یا وہ فرقہ جنت میں جائے گا. میں گروہ، تھوڑا بہت اگر میں جی جی ایک گروہ، جی تو فرقہ نہیں، جی گروہ. گروہ تو وہ ابھی کوئی ایک جماعت گروہ ہو جماعت سکتی ہے، گروہ ہو سکتا ہے. جی بالکل میری بات بالکل سنیں جماعت. ٹائگر بھائی، آپ ذرا سا کائنڈلی میوٹ کریں، میں ان کو بات جی جی کرتا ہوں. جی اس طرح تو یہ ان شارٹ بھائی یہ جی جو ہے کہنے نا، کا مطلب وہ ڈینائی کر رہا تھا. میں ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا آپ کو وہ ڈینائی اس چیز پہ کر رہا تھا مربی بار بار. وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کہ وہ یہ ڈینائی کر رہا تھا کہ نہیں جب وہ آیا ہے 1800 کتنے میں تو اس کے بعد وہ ساری امپلیکیشنز ہونی شروع ہو گئی. پہلے جتنے بھی تھے ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر اس نے کوشچن اٹھایا کیا تمہارا باپ بھی کافر تھا پھر اس لحاظ سے جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ سارے کافر ہیں تم لوگ سارے کیا نام ہے جنتی ہو. تو اس چیز کے اوپر میں نے کہا تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں کیونکہ یہ ریجن پاکستانی ریجن کے وہ بیسیکلی یہ قادیانی ہیں سارے. تو یہ پاکستانی ان کی شارک کو زیادہ جانتے ہیں بنسبت کے اگر ہم کوئی ہم کوئی عرب کنٹری کے کوئی علماء کرام لے لیں یا کسی اور جگہ کے علماء کرام لے لیں ان کی اس موضوع پہ اتنی زیادہ گرپ نہیں ہے کیونکہ ان کو اتنا چیزیں کو فیس کرنے کو نہیں ملا. جی اچھا یہ اس پلیز. سے نا، جی خان صاحب بولیں. یہ اس طرح ہے نا پیارے بھائی کہ ان شارٹ بھائی آپ کی طرف شور آ رہا ہے، آپ ذرا میوٹ کر دیں. اس طرح ہے نا کہ مرزا غلام قادیانی یہ جو آپ حدیث کا والا یہ اس دن ڈیبیٹ میں کوٹ کر رہے تھے کہ 72 جہنمی اور ایک جنتی، رائٹ؟ تو مرزا غلام قادیانی کہ میں آپ کو یہ سارا ٹوٹل دجل کرتے ہیں. جب قرآن کہتا ہے کہ فرقے نہیں بناؤ، مرزا غلام قادیانی نے فرقہ بنایا. اس کے میں آپ کو کچھ حوالے دوں گا. اور دوسری بات یہ جو یہ کالج یونیورسٹیز میں یہ ہر وقت ایک بات کوٹ کرتے ہیں نا کہ 72 جہنمی اور ایک جنتی، تو مرزا غلام قادیانی کہتا ہے روحانی خزائن اس کا ہے والیوم 17 پیج ہے 265، کتاب کا نام ہے تحفہ گولڑیا. پھر سے روحانی خزائن جلد 17 پیج ہے 265، کتاب کا نام ہے تحفہ گولڑیا. 1200 برس میں تو صرف اس میں کہتا ہے 1200 برس میں تو صرف 73 فرقے اسلام کے ہو گئے تھے. کتنے؟ 73، 1200 برس میں. 1200. لیکن 73 ہو 13ویں گئے. صدی، ہاں کہتا ہے 1200 برس میں. یہ تو آیا 13ویں صدی میں اور 14ویں صدی کے اینڈ پہ سٹارٹ میں. تو 100 یہ سال کہہ ہوا. رہا ہے کہ 1200 برس میں تو صرف 73 فرقے اسلام کے ہو گئے تھے. 13ویں صدی نے اسلام میں وہ بدعات اور نئے فرقے پیدا کیے جو 12 برس میں پیدا نہیں ہوئے تھے. سمجھ آئیے؟ یہ مرزا غلام قادیانی نے کہہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد مطلب جو مرزا صاحب کا فرقہ ہے وہ 74واں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا 72 جہنمی اور ایک جنتی، یہ تو 73 میں نہیں ہے، یہ تو ان کو مرزا غلام قادیانی نے خود کہہ دیا 74 میں. یہ تو اس دوڑ سے ویسے باہر ہو گئے. وہ پھر اس نے معلومات کے لیے کہا ہے، یہ نہیں بولا کہ بنائیں آپ، بتایا گیا ہے. ہاں اس میں گروہ ہے. بتایا کہ پورے ہو گئے تھے. ایسے دوسرے تھوڑی روحانی ہے اور خزائن 73 ہے چلو ہم بھی بناتے ہیں. اب یہ ہو گئے 73. دس از جی. اب ایک اور حوالہ ہے، اس کی بک ہے ناٹ روحانی خزائن، انٹیلیجنٹ. جلد 17 صفحہ ہے 456، 456. کتاب کا نام ہے 40 نمبر 4. اس میں کہتے ہیں چند حدیثوں کے جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم تقسیم کر رکھی ہیں، روایات حق اور یقین کہاں ہے ایک دوسرے کے مکذب ہو. تو اب اس میں بھی اس نے کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ تو 73 فرقے بن گئے. ایک اور جگہ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی حقیقت الوحی جلد 22 صفحہ 44 پہ
کہ قرآن ثلاثہ کے بعد ہی امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو مرزا غلام قادیانی کا فرقہ ہوا 74واں. آؤٹ ہو گئے. ہاں، تو مرزا غلام قادیانی ایک اور جگہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کا بیٹا اور مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود، شیطان بھی ایک دن جنت میں جائے گا. اگر سب نے جنت میں جانا ہے ایک دن تو پھر فرقہ کھیلنے کی کیا ضرورت؟ مرزائیوں کے نزدیک شیطان نے بھی جنت میں جانا ہے. اس کا حوالہ چاہیے آپ کو؟ انوار العلوم جلد 9 صفحہ 96. کتاب کا نام ہے منہاج یار یہ بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے. یار اس کا مجھے نہیں پتہ لگ رہا. چلو یار کوئی بات نہیں، چلے آپ بتائیں. اس میں یقین ہے. صفحہ 96 یار مرزا ٹرک کا مرزا کو کھولو، مرزا کو بند کرنا ختم اوکھا ہو جائے گا خان صاحب. اچھا ایک منٹ اچھا میں نے کتاب کا نام نکال لیا، وہ میں نے کلین کیا جلدی. منہاج الطالبین کتاب کا نام ہے. انوار العلوم جلد 9 صفحہ 192 لکھتے ہیں پھر شیطان بھی کہاں بیٹھا رہے گا، وہ بھی جنت چلا جائے گا. اس طرح وہ اپنے نفس کے لحاظ سے بھی ہار گیا. اب جو کہتے ہیں شیطان جیتا، وہ شیطان کو بھی جنت میں دیکھ کر شرمائیں گے کہ ہم تو اسے جتا رہے تھے کہ وہ خود بھی یہیں آ گیا. اب فرقہ ہمیں کھیلنے کی کیا ضرورت؟ مرزائیوں کا تو شیطان بھی جنت جائے گا بھائی. جی دیکھیں، میں نے آپ سے کویسچن کیا اور ماشاءاللہ آپ نے اور نئے پوائنٹس اٹھا دیے اور ساری چیزیں نکال کے سامنے رکھ دی. لیکن وہ جو پوائنٹ، ہاں دیکھیں میری بات سنیں، جو وہ ڈبیٹ میں عدنان رشید، میں ایک اینگل دینے لگا ہوں، اس پہ آپ فردر آگے جائیں گے. جو ڈبیٹ کے اندر عدنان نے اس کو جو اینگل دیا اس ڈبیٹ میں، وہ آپ نے تو یہ ماشاءاللہ بہت سارے ریفرنس نکال کے سامنے رکھ دیے سارا کچھ، کیونکہ کنٹرڈکشن ہے، کیونکہ اوبیسلی وہ نبی نہیں ہے، جھوٹی بلیو ہے، ہینڈ ریٹن چیزیں ہیں، تو کنٹرڈکشن ہی ہونی ہے ساری چیزوں میں. وہ کون سا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوئی ہے جس کے اندر کنٹرڈکشن نہ ہو؟ تو اسی طرح وہ آگے بات کر رہے تھے دوسری کتابوں کی بھی، وہ بھی کنٹرڈکشن میں بہت ساری چیزیں ہیں. جی کویسچن پتا کویسچن یہ ہے ان شارٹ بھائی میں گزارش کر دیتا ہوں. جی جو کویسچن جی پوچھا سر وہ قرآن پاک کی ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے. یہاں پر خان بھائی نے اس کا مختصر سا ذکر کیا تھا، شاید وہ بھول گئے اس پہ بات کرنا. ہم نے پہلے بڑی دفعہ اس پہ بات کی ہے. قرآن پاک کی 10 معروف روایتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کا شجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، جس کی چین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور امت مسلمہ ان 10 قراتوں پر متفق ہے. جبکہ 4 اور روایتیں ہیں جو شاذ ہیں. یہ جو 10 روایتیں ہیں ان کو یہ عامت الناس کے لیے ہے، ان کو پڑھنے کے لیے ہے، لیکن جو 4 روایتیں ہیں وہ عامت الناس کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا رفع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں ہے، اور وہ روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کی چین نہیں ہے، لہٰذا ان روایتوں کی تلاوت منع کی گئی ہے. جبکہ مسائل کے اخذ کرنے کے لیے علماء کرام محدثین ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. جبکہ 10 روایتیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہیں. ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے، اور ان 10 روایتوں میں ہر ایک امام کے آگے 2 راوی ہیں، تو جنہوں نے آگے اس امام سے روایت کو بیان کیا ہے. تو وہ بات خاتم النبیین کی آپ کر رہے تھے. ہم نے بھی یہاں پہ کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ خاتم النبیین جو خاتم ہے، لفظ خاتم یہ 2 روایتوں میں خاتم ہے، باقی 8 روایتوں میں خاتم ہے. تو خاتم ہے اس میں اعلیٰ سے، خاتم ہے اس میں فاعل سے، خاتم کا معنی ہے ختم کرنے والا. شاید کل پرسوں ہماری براڈ پہ بھی اس پہ بات ہو رہی تھی، تو جی شاید آپ یہ بھی بات پوچھنا چاہ رہے تھے. جی عدنان کہہ رہا تھا صرف ایک روایت میں نہیں ہے، باقی 9 کی 9 جو روایت ہیں وہ خاتم النبیین میرا خیال اسی معنوں کو ریفر کرتی ہیں جو اہل سنت کا اجتماع ہے جس کے دو میں ہے، 2 ورڈ خاتم ہے اور خاتم ہے، اور باقی 8 میں خاتم ہے. یہ تو وہ ہے نا، یہ تو اس پہ ہم اکثر مسائل پہ بھی بات چھوڑیں اس ٹاپک کو. جی
اس ٹاپک کو یہ جو چھوڑیں. پیارے بھائی ٹھیک ہے. یہ جو آئی ہے نا یہ دیکھیں یہ ہم یہ جو قرآن اکٹھا ہوا یہ اس دن سہیل بھائی ہمیں فون پہ بھی یہ بات ہمیں سمجھا رہے تھے اور ان کے استاد محترم ہے جن کے جو ڈائریکٹ ان تک آیا یہ بائی بک تو ٹرانسفر ہوا ہے سمجھ آئیے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں بائی بک تو یہ قرآن ہمارے پاس ہسٹریز کی ملتی ہے 1400 سال سے یہ بائی ہرڈ بھی ملتی ہے ٹھیک ہے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبانی سیکھا پھر ان سے آگے لوگوں نے سیکھا پھر ان سے آگے لوگوں نے سیکھا وہ بھی ایک لڑی چل کے آ رہی ہے لڑی کہہ لیں میری اردو اس طرح نہیں ہے وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو سلسلہ چلتا آ رہا ہے. سلسلہ وہ بھی ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے سمجھ آئیے تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں تو کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے یہ باقی ابھی اس نے اس دن اس نے اس کو اپنی جب اس نے یہ بونگی ماری نا آپ کو پتہ ہے اس کی اپنی جماعت نے ویڈیو ڈال دی اس مربی کے خلاف کہ ہم اس کو ڈس آن کرتے ہیں انہوں نے پوری جماعت نے اس کو ڈس آن کر دیے. جی وہ جو لاسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ادران نے بہت اچھا کیا اس کو دوبارہ آن لائن بلا کے اس کو پھر جو یہ میں نے بھی 72 فرقوں والی بات کی جو عدنان اینگل لے کے گیا ان کے ساتھ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ اینگل یہ لے کے گیا اس نے شاید آپ کے پاس بھی وہ ہو اس نے وہ جو اس کے مرزے کی کتاب سے وہ جو دکھایا کہ میں اس فرقے کی بنیاد رکھ رہا ہوں اس کے بارے میں کوئی اس نے وہ پیراگراف دکھایا جو مرزے نے لکھا ہوا تھا پھر اس نے کہا کہ میں نیا جدیدیہ نئے فرقے کی جدیدیہ اس نے 4 دفعہ لکھا گورنر کو خط لکھا یا اس نے نیا فرقہ بنایا جب قرآن ہمیں کہتا ہے کہ فرقہ نہ بناؤ دین میں. ایک اور آپ کو میں پیارے بھائی 1 منٹ مجھے دے دیں فرقے کی تعریف یہ ہے نا جو اصل سے الگ ہو جائے ٹھیک ہے جو اصل سے ٹوٹ جائے. ہم جو یہ ہے دیوبندی بریلوی وہابی جو بھی ہیں اہل حدیث شیعہ یہ ہم ان کو مسلک کنسیڈر کرتے ہم ان کو فرقہ نہیں کنسیڈر کرتے سمجھ آئیے یہ ان چیزوں کو کھینچتے ہیں ہمارے درمیان وہ ہم ان سب کو مسلمان مانتے ہیں جس کی بہت بڑی 2 دلیلیں میں آپ کو دیتا ہوں. ایک تو سب سے بڑی دلیل اس دن سہیل بھائی نے مجھے بتائی کہ ہم سب حج اکٹھا کرتے ہیں سارے جتنے بھی مسلک ہیں ہمارے. دوسری بات 1974 میں جب ہم نے ان کو کافر قرار دیا ہم نے اجماع امت کی تمام مسلک کٹے بیٹھ کے اگر یہ ہوتا فرقہ تو ہمارا تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں تھا بھائی وہ کرتے اپنا کام ہم کرتے اپنا کام. ایک اور چیز یہاں پہ جی میری منتری بھائی میں ذرا میری ادھر فجر کا نماز کا وقت ہو گیا ان شارٹ بھائی اگر آپ کو کوئی حوالے چاہیے ہو تو میں 5 منٹ میں واپس ان شارٹ بھائی ایک بات اس میں اور ہے فرقہ جدیدیہ بہت اچھا یہی حوالہ کوٹ کیا تھا عدنان نے اور عدنان نے یہ کہا تھا اگر یہ جدیدیہ ہے تو پہلے اولڈ فرقہ کون سا تھا اولڈ تو وہی ہوا حدیث نے ریفر کیا نبی نے کہا کہ میں اور میرے صحابہ اکرام جس کے اوپر ہے وہی جنت میں جائے گا اس کا مطلب یہ جدید ہو گیا تو وہ اولڈ تھا تو وہ جو اولڈ والے ہیں وہ ہم ہیں ٹھیک ہے تم جدید والے ہو سو اس سے کمپیئر کر لو کہ وہ حدیث تم لوگوں پہ فٹ بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی اس میں سے کافر کون نکلتا ہے جی اس نے یہ اینگل دیا تھا. جی ان شارٹ بھائی ایک بات اور ایڈ کر لو میں ایک براڈ پہ تھا تو یہی فرقوں کی بات ہو رہی تھی تو اس پہ میں نے بولا کہ بھائی کون سی جماعت ہے وہ گروہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا کہتے ہیں وہ جو ما علی دینی و اصحابی پہ میں نے کہا ابو بہترین اس پہ اتفاق کر لو اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں نے کہا ابن عباس کون تھے کہتے ہیں ایک صحابی بھی تھے انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں اللہ کے نبی کو دیکھا بھی ہے لیکن مفسر قرآن بھی ہے. میں نے کہا میں تمہیں ابن عباس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ لے کے جاؤں گا ابن عباس سے تمہیں ان کو وہاں زندہ بھی دکھاؤں گا اور ابن عباس سے تمہیں ان کو نزول آسمان کے ساتھ لفظ کے ساتھ جاتے ہوئے بھی آسمان دکھاؤں گا آتے ہوئے بھی آسمان دکھاؤں گا. صحاب ہے نا ما اعلیٰ دینی و اصحابی تو ہمارا تو اعلیٰ دین اصحابی ہو گیا نا ہم تو اصحاب کے دین پر آ گئے. آپ مجھے اصحاب کے سے طلیب کا واقعہ اور وہاں سے نکال کے کشمیر تک لے کے چلے جاؤ ابھی پتہ چل جائے گا کون اعلیٰ دینی و اصحابی پر ہے. بس اس کے بعد سے مجھے انہوں نے براڈ سے نکال دیا. جواب نہیں ہے نا ہاں جواب نہیں ہے نا. میں نے کہا نا میں چیلنج کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے ابھی 5 منٹ لگیں گے آسمان پہ لے کے بھی جاؤں گا صحابہ کرام کے الفاظ سے اتاروں گا بھی. ابن عباس نے کی حدیث بھی ہے ابو ہریرہ صحابی ان کی حدیث بھی ہے اور حسن بصری جو تابعین ہیں ان کے قول سے اور وہ کہتے ہیں حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ عنہ سے کہ ان عیسی لم یموت میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان پہ موت بھی نہیں آئی تو میں آپ کو دکھا دوں گا پھر آپ خود فیصلہ کر لو کہ صحابہ کرام کے دین پہ کون ہے. بس سمپل سے جواب ہے اس کا. علی بھائی نے بتایا ہے بھائی صاحب نے آپ لوگ ریسرچ کرتے ہو آپ لوگ بکس کھولتے ہو
हम लोग जो है बेसिकली हम डिबेट सुनते हैं, जैसे नॉन मुस्लिम्स को मुसलमान करना, क्रिश्चियंस को मुसलमान करना, हम वो डिबेट सुनते हैं जो यहाँ पे अपने पाकिस्तानी भी माशाल्लाह लगे हुए हैं, और इसके बाद अरब लोग भी लगे हुए हैं, न्यू जनरेशन भी लगी हुई है कन्वर्ट करने नॉन मुस्लिम्स को मुसलमानों के अंदर। और इसी तरह दरमियान में ये भी आ जाते हैं, दरमियान में एथियस्ट भी आ जाते हैं। और नई चीज़ है, एक दो दिन पहले तो वो इंजीनियर का भी एक स्टूडेंट दरमियान में आ गया। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें हम तो इस तरह लर्न कर रहे हैं सारी चीज़ें, और हमारे जहनों में ये चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ रही है। आप लोग तो वाकई फिजिकली बुक्स को ओपन करते हो, रिसर्च करते हो, तो ऑब्वियसली वो इसीलिए मैं आया था। मैंने कहा थोड़ी बहुत हाँ नौ लूँ आप लोगों को, क्योंकि ये जो फिरका था ये पाकिस्तान ओरिजिन से उठा था, और पाकिस्तानी मेंटालिटी को हमारे उलमा कराम ने इसको काफिर करार दिया। इतनी डिबेट हुई, इतना लिटरेचर है, तो ये अरब तो इनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। या कोई यहाँ पे बॉर्न हुआ या यूके में बॉर्न हुआ, कोई पाकिस्तान रीजन का ना भी हो, किसी और रीजन का हो। जी जी, तो इसलिए मैंने कहा इनकी मेंटालिटी को जी 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 जी। अच्छा, इन शॉर्ट भाई देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, और अरब्स के अभी अरब लोगों का इनसे टाकरा हुआ नहीं है, लेकिन अरब लोगों को मैं जानता हूँ। कुछ ऐसे अरब हैं मसरी जो आजकल हुआ ये था कि 1900 के स्टार्टिंग में कुछ कादियानी जो है ना इजराइल चले गए थे, तो वो लोग वहाँ पे जाके रहे, और उसके बाद जो है ना आज 100 साल हो गए हैं, तो वो 2-3 जोड़ों से बढ़ के पूरा कबीला बन गया है वहाँ पे ना इजराइल के अंदर। तो ये है हाइफा के अंदर, और हाइफा जो है ना वो आपका जॉर्डन, मिस्र और फ़लस्तीन के बॉर्डर पर है, बिल्कुल उन तीनों के बॉर्डर पर लगता है। अक्सर तलत और नादिर तलत ने बोला है कि हम जब भी हाइफा जाते हैं हम लोगों को वहाँ पाकिस्तानी खानों का मसला नहीं होता, क्योंकि ये एशियन डिसेंट के लोग वहाँ पे गए हैं। लेकिन चूंकि 100 सालों से वहाँ रह रहे हैं ना, अब ये नियरली अरब ही हैं, अरबी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी स्किन देखो तो ये पाकिस्तानी लगेंगे आपको या इंडियन लगेंगे आपको। तो ये लोग अब जो है ना, ये लोग अब अरबी ज़ुबान में ब्रॉड लगाते हैं अपनी अरबी ज़ुबान में। तो अब इनको काउंटर करने के लिए सऊदी काफ़ी बीच में इन होते हैं, और इनको अच्छा काउंटर करते हैं सऊदी इनको ना। तो ऐसा ऐसा करके इनको अरब के लोग भी काउंटर कर रहे हैं अब जो है ना। मैं देख रहा हूँ, जैसे कल मैं एक अरबी को लेकर आया था अबाबिल की ब्रॉड पे, जानबूझ के ना, वो बंदा है उससे मेरी बातचीत होती है, वो अरब है, तो उसको मैं अबाबिल की प्लॉट पर लाया था कि ये आलिम है, ये तुम्हें जवाब देगा। और अबाबिल ने माशाल्लाह माशाल्लाह कल उसको फंसा के रखा, टिका के ना कल। तो उसको मैंने सिर्फ ये टेस्ट देना था कि हमारे उलमा जो है ना, उनके सामने तुम लोग टिक नहीं सकोगे। तो बहरकैफ इस डोमेन पे हर लेवल पे काम हो रहा है, अरब में भी काम हो रहा है, हमारे एशिया में भी काम हो रहा है। और रहा मसला आपके सवालों के जवाब का, आपको कभी भी कोई सवाल का जवाब चाहिए आप आओ, आपको इंशाल्लाह हम जवाब भी देंगे, और आपको शॉर्ट में डायरेक्ट बता देंगे। कभी आपसे कोई बंदा ये बात करे कि हमारा वो फ़िरका है जो जन्नत में जाएगा, तो आप उनको चैलेंज कर दो, हम आपको पूरा प्रूफ दे देंगे। ऐसा चैलेंज करो, बोलो चलो फिर सहाबा कराम से जो ना माला दीनी व असहाबी पे सहाबा कराम का दीन देख लेते हैं और वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, बस इतनी सी बात है। फिर एक एक वो खुद ही भाग जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये ना, जो अभी अननोन भाई ने कुछ देर पहले कही थी, तो कुरान से बात करें तो फंस जाते हैं, हदीस से बात करें तो फंस जाते हैं, सहाबा कराम में कौन सा बात करें फंस जाएंगे ये। क्लाउड भाई एक बात बताऊं, जो इंसान बिल्कुल नई चीज लाता है ना, तो वो तो खुलता है, वो तो कहता है कि आओ सामने मैं बात करता हूँ। तो ये लोग पिक एंड चूज करते हैं, वो कहते हैं हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हमें उनसे बात नहीं करनी। तो आपने शिकस्त तस्लीम कर ली। हालांकि वो इनका नॉन रब्बी था और इन्होंने डिसऑन कर दिया उसको, क्योंकि दे हेजिटेट, इनको पता है कि ये अपने जो अल्लाह ताला इनकी जबान पे नहीं लाता। ये जी बिल्कुल, ये पता है, ये मौजज़ा है अल्लाह का। देखिए कि अपने मिर्जा के गार्बेज को ये नहीं उठा सकते, उसकी जो उसने किताबें लिखी हुई हैं उसकी चीज़ों को ये नहीं ऑन कर सकते। और ये इतनी ऐसे करते हैं, ये अपनी जो यंग जनरेशन है उसको वो किताबों के बारे में बताते ही नहीं, ना वो बताते हैं कि मिर्जे ने ये लिखा वो लिखा है, सुमुन बुकमुन, कोई चक्कर ही नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह ये करते हैं, और ये फैक्ट है। दूसरी बात ये कि मोहम्मद हजाब हो गया इधर, इसके अलावा अली दावा हो गया, एक कुर्दिश रीजन का है लड़का मोहम्मद हजाब का, आप सबको पता होगा, पाकिस्तान भी आया था। इसके अलावा और सारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारग और बहुत सारे यंग जनरेशन है अपनी, उनको अरबी के ऊपर भी कमांड है, अरबी भी बोलते हैं, इवन पाकिस्तानी भी है, यंग जनरेशन है। वो तो रेगुलर था ना
जी जी, वो रेगुलर है, अभी भी रेगुलर है। जी जी। अच्छा, अहमदी तो नहीं था ना? नहीं 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 नहीं, अहमदी नहीं, वो मिस्री है, बेसिक मिस्री ब्राउड है उसकी। हाँ जी, ब्रीड उसकी मिस्री है, लेकिन यूके में पैदा हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फारग है। लेकिन उसने तो उर्द वो तो नहीं है, पाकिस्तान, उर्द लगता है मुझे वो थोड़ा नहीं सा। नहीं नहीं, वो मिस्री है, लेकिन वो अली 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 जो है ना, अली दावा, वो कुर्द अली है। दा, अच्छा हाँ अच्छा। जी, वो भी है, सारे अपना सुन्नी है, लेकिन देखो कमांड अरबी के ऊपर उनको कमांड ज्यादा है। इवन पाकिस्तानी बोर्न यहाँ पे, उनको अरबी के ऊपर बड़ी कमांड है, वो अरबी में भी डायलॉग्स वगैरह करते हैं, सबके साथ इनकाउंटर करते हैं। और भाई ने ये भी बात की थी, ये अहमदियों का, कादियानियों का, इनका इनकी प्रेजेंस है इसराइल में, और इनका सेम कंसेप्ट मेरा ख्याल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही है जो यहूदियों का है। इनकी कुछ सिमिलरिटीज हैं यहूदियों के साथ, बिहाइंड द पता नहीं, जो नैरेटिव इनका आपस में मैच कर जाता है यहूदियों के साथ, तो नहीं, इसलिए ये इनकी प्रेजेंस। जी जी क्योंकि जो इंसान होता है जिस अकीदे का, तो अल्लाह ताला वहीं उसको वो कनेक्ट करता है, वहीं रूहें आती हैं, वहीं वही लोग हजरत ईसा के बारे में जो बकवासात मिर्जे ने अपनी किताबों में लिखी हुई है, और वो मरबी भी यही बकवास करने की कोशिश कर रहा था उस दिन, लेकिन अदनान रशीद ने उसको पकड़ा बड़े तरीके से। और यहूदी जो है, मेरा इंटरेक्शन यहूदियों के साथ भी हुआ है, इनके रबूवीज के साथ, वो मुझे कह रहे थे ये तो तू सारी स्टोरी, इवन दे वाजन अवेयर, कहते ये जो सारी बातें तू बता रहा है हजरत ईसा के बारे में, तुम्हें कैसे पता चली ये चीजें? ठीक है, तो मैंने कहा मैं तो अपने कुरान की सारी बातें बता रहा हूँ, हजरत यूसुफ के बारे में जो भी चीजें, हजरत मूसा के बारे में जो भी चीजें हैं, ये तो मैं अपने कुरान से बता रहा हूँ, हमने तो कुरान से ये सारी चीजें पढ़ी हैं। कहते वो शॉक्ड हुए। ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस का भी इशू है थोड़ा सा। जैसे खान साहब कहते होते थे कि वेस्टर्न कंट्री के अंदर रिलीजियस को ऐसे लाइट ही लिया जाता है, और मेजोरिटी को रिलीजियस के बारे में पता ही नहीं, नाम के वो जूइश होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, लेकिन जो कटर होते हैं वो जायनिस्ट हैं, उनका कंट्रोल है। ठीक है, ये फैक्ट है। जिनको तो बताएंगे इसी ना, तरह उनको इनकी वो सुनते हैं आपकी बात, और उसको वो करते हैं कि रिसर्च करें वो। सुनते हैं, वो मुझे कहता, वो कहता है ऐसा बंदा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो क्रिश्चियंस ने एवं नया ही ड्रामा शुरू किया हुआ है, मसीह का, जीसस का और हज़रत ईसा की बात कर रहा था वो बार बार। मैंने कहा नहीं, ये फैक्ट है, मैं जो गवाही दे रहा हूँ हमारे कुरान में आया हुआ है, तो ये तो फैक्ट है, ये तो हम तो डिनाई नहीं कर सकते इस चीज को। तो ये चीजें थी। कहता रियली? मैं क्या, हाँ प्रॉफिट है, खुदा नहीं है ना खुदा के बेटे हैं। तो मैं जी जी, उनको बताया सारा एक्सप्लेन, उनको पता है कि हम एज ए प्रॉफिट ही उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, और हम उनकी ना पूजा करते हैं। ये वो हमारा कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है क्रिश्चियन से और कैथलिक वगैरह और दूसरे से, प्रोटेस्टेंट्स वगैरह सबसे। तो मकसद ये है बात करने का कि इंटरेक्शन उस वक्त भी हुआ 9/11 के बाद भी, जब बुश ने जाके इराक के ऊपर हमला हुआ, उस वक्त भी बड़ी डिबेट होती थी, सारा कुछ होता। लेकिन अभी जो और ये जी जी ये ज़ायनिस्ट, जी जी बिल्कुल, अभी जो ये जो यहाँ पे यूके में इनको इतना अकोमोडेट किया जाता है, इनको फैसिलिटेट किया जाता है, कादियानियों को ये सारा कुछ फंड्स दिए जाते हैं, हर चीज दी जाती है, गवर्नमेंट स्पेशल फंड्स देती है मुस्लिम जी बिल्कुल। इनके ऊपर यहूदियों का भी हाथ है, ये यहूदियों की गुड नजर पॉजिटिव सेंस में है, क्योंकि इनका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कंसेप्ट और यहूदियों का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कंसेप्ट एक ही है। वो भी अच्छा, ये भी अच्छा नहीं समझते, नौजुबिल्ला इनके मिर्जे ने बहुत गाली गलौज की, और वो भी वो कहते हैं इसकी एग्जिस्टेंस ही है नहीं, ये सब ड्रामा है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो इनका कंसेप्ट एक ही है, इसीलिए ये इजी अकोमोडेट हो जाता है। मैं तो नहीं जाता, क्योंकि मेरी रूह अजीब सा फीलिंग करने लगती है, क्योंकि इनकी ब्रॉड पे अजीब सा होने लगता है। इसलिए मैं एक दो बार गया और मैं फिर कभी नहीं गया, लेकिन मैं अजीब सा होने लगता है भाई। मैं तो बहुत हसास इंसान हूँ। मेरी इंटरेक्शन सबसे ज्यादा जो अच्छी रही, एक तो कैथलिक वो, और एक जूइश के साथ, और जूइश के साथ आपके मानने वाले हैं ना, उसने बहुत सारी चीजें सीखी और एडमायर की बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको पता है ना, ईगो भी होती है इंसान के अंदर, जिसने सीखना होता है वो सीखता होता है। ईगो इंसान को वो नहीं होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए इंसान को, ईगो साइड में कर दे। लेकिन यहूदी हो और उसके अंदर ईगो ना हो, और वो कहें कि हम खुदा के चुने हुए हैं, हम अफजल हैं। तो बहुत ईगो होती है, बहुत क्रेजी।
तौबा, हम लोगों को में नहीं होनी चाहिए। हम लोगों बचपन में उनको सिखाया जाता है कि हाँ, बचपन में यहूदियों को सिखाया जाता है हम चुने हुए हैं। अगर उनके अंदर ये ईगो है बचपन से, तो वो आपके हम मैसेज लोग को चुने हुए, लेकिन सुनेंगे। हम लोग भी कभी ये नहीं सोचते कि हम चुने हुए हैं। हम कहते हैं भाई मिट्टी है, हम लोग कहते हैं भाई मिट्टी है। वो अपने आप को अफजल कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था, वो हजरत भाई, ईसा, वो हजरत, जी जी इनशार्ट भाई आपको वो हवाला मिला कि नहीं? जी, वो तो अदनान ने दिखा दिया था हवाला। बिल्कुल आप सही हो, वो जिद्दत वाली बात। अच्छा, कि- ये नोट कर ले, मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ। रूहानी खजाइन जी, जिल्द 13 सफ़ा 343, इसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब फरमाते हैं, मैं ज़ोर से कहता हूँ और मैं दावे से गवर्नमेंट की खिदमत में ऐलान देता हूँ कि बाएतबार मजहबी असूल के मुसलमानों के तमाम फ़िरक़ों में से गवर्नमेंट अव्वल दर्जे का वफादार और जानिसार यही नया फ़िरका है जिसके असूलों में से कोई असूल गवर्नमेंट के लिए ख़तरनाक नहीं। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब का है। वही ना कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश की, जी जी बिल्कुल ब्रिटिश के, हाँ, जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और एक और, जी जी लवली भाई एक मिनट सब्र करें। और एक और भी है, रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफ़ा 69, किताब का नाम है ज़मीमा तोहफ़े गोल्डिया। इसमें लिखते हैं, उम्मत मुहम्मदिया में बहुत फ़िरके हो जाएंगे, तब आखिर ज़माना में एक इब्राहीम पैदा होगा और उन सब फ़िरक़ों में वो फ़िरका निजात पाएगा कि इस इब्राहीम का पैरोकार होगा, और वो फ़िरका जदीदिया है। तो ये बहरहाल इसके अच्छा अच्छा, वो और एक इसने किसी हिंदू देवता का नाम भी लिया है, वो कौन सी है जिसको अदनान ने बहुत दफा कोट किया है? उसका नाम क्या वो होगा? कृष्ण अलैहिस्सलाम कहते और कृष्ण कोई इस तरह का नाम, काहिन 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 जो उसका नाम कोई हाँ काहिन। अच्छा, वो नहीं, काले कन्हैया। रंग का कोई नबी आया। कन्हैया, कन्हैया, किशन, कन्हैया, किशन कन्हैया, ओ वो, हाँ बिल्कुल, उसको भी उसने बहुत कोट किया। कहता है ये हदीस दिखा दो कहाँ पे उसने मनसूख की है ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मिर्जे हाँ हाँ, उसका जवाब पता है क्या देते हैं ये? ने। मैं तो जवाब कहता सुन ये के हैरान हो हदीस गया। दिखा दो किधर है, कहाँ पे है ये हदीस? ये जवाब सुनो, जवाब सैफी के पास नहीं, कहता है, वो आपके पास जी, जो जी। बुखारी का आज का एडिशन है ना, और आज से 50 साल पहले का एडिशन, और उससे मजीद 50 साल का एडिशन, आप देखो तो कुछ हदीसें कम भी हुई हैं और जिल्दें भी कम हुई हैं। तो वो जो एडिशन उस वक्त था ना 1800 में, उसमें ये मौजूद था। वही ना ये सर, लवली भाई आए, लवली लेकिन भाई वो जी, जो ये प्यारे लेकिन भाई जो मेरे वो जो इनशार्ट रबवी भाई- था, जी जी, जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या हाल है ये सर? ठीक है? लवली भाई से जरा बात कर ले भाई। सवाल जी 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 सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? आप ठीक है सर? शुक्र। सर मैं अल्लाह का शुक्र है सर, मैं अहले सुन्नत से हूँ और मैं पहली दफ़ा इस ब्लॉग में आया हूँ। मैंने इन लोगों के साथ बहुत बहस की है, बहुत मतलब मैंने बहस की है, हर लिहाज से मैंने बहस की है इन लोगों के साथ। मगर ये जब वो जिस बात में लाजवाब होते थे ना, ये टॉपिक चेंज करके आपको, आपके ये भाई जो कह रहे थे ना, ये टाइगर भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आपके माइंड को ये हिप्नोटाइज करके आपको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ऑटोमेटिक ले जाएंगे, जिस बात में लाजवाब हो जाते थे। जैसे कि इन्होंने बोला था कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान नहीं है, ये भी इनके करने की बात थी। कहते आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान नहीं है, उनसे पहले भी इंसानियत थी, आदम अलैहिस्सलाम नबी बन कर आए थे। तो इस पर मैंने इनसे बहुत बहस की थी, ईसा अलैहिस्सलाम के मौजू में मैंने बहुत बहस की थी, ठीक है सर। और फिर इनके अलावा मैंने इनके साथ ये बहस भी की थी कि यार आपके मिर्ज़ा साहब को ये हज की सादत हासिल क्यों नहीं की। तो जो बातें इन्होंने की ना, तो ये ऐसा करते हैं ना कि माइंड को बिल्कुल आउट कर देते हैं ना, टॉपिक से हट के बात करते हैं, ये हट जाते हैं बिल्कुल ही। ये कहते हैं कि यार ऐसे हो बता देंगे। वैसे। तो ये आपके ब्रॉड में आने का मकसद मेरा सिर्फ ये है सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हूँ सुन्नती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उन चीज़ों को नहीं मानता, मैं उनके बिलीफ नहीं करता। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक अपना जो अकीदा है वही अकीदा है सर, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर फ़ख्र करता हूँ सर, ठीक है। मगर मुझे सिर्फ नॉलेज चाहिए थी, कि मुझे और नॉलेज चाहिए थी इनके बारे में, क्योंकि मैं यकीन माने इस ब्रॉड पर आने से पहले, मतलब इनकी ब्रॉड पर आने से पहले मुझे सिर्फ इतना पता था कि कादियान दुनिया में है, ये है कादियान। मगर मुझे ये पता नहीं था कि ये किस हद तक आगे बढ़ चुके हो, क्या वजूहात है इन लोगों के आगे बढ़ने की, और कैसे ये लोग आगे
جا کے اتنی بحث کر کے یہ لوگ خود کتنا افضل مانتے ہیں. مجھے یہ پتہ نہیں تھا، مگر جب میں نے سے بحث کی، ان سے میں نے باتیں کی، ان کے بحث مطابق میں نے سنی، تب مجھے ایک بات کا احساس بہت ہی زیادہ ہوا. میں نے بہت شرمندگی محسوس کی اپنے دل کے اندر. میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، میں اور کسی پر بلیم نہیں کرتا، اپنے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ یار ہم یہ ساری غلطی جو ہے نا ہماری خود کی ہے. میں نے بچپن میں، اللہ کا شکر ہے، میں 10 سال کا تھا، میں نے قرآن مجید میں نے جو ہے نازک ختم کر لیا تھا. 2 سے 12 میں نے حفظ کے کیے، پھر اس کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پر میں نے قرآن مجید کا حفظ چھوڑ دیا تھا. ترجمہ کرنے کے مجھے بہت موقع ملے گا، مگر میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو نہیں سیکھا. کیوں؟ میں نے کہا یار کیا ضرورت ہے، مجھے کون سا عالم بننا ہے، اللہ معاف کرے، میں ایسے کہتا تھا. یا مجھے کون سا بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے کون سا قرآن مجید کے ترجمے لوگوں کو سنانا ہے، بس میں اللہ کو مانتا ہوں، میں قرآن مجید تلاوت کرتا ہوں، میرے لیے اتنا کافی ہے، میں یہ کہتا تھا. اب جا کے مجھے احساس ہو رہا ہے اس بات کا، قسم سے بہت بے سردی سے، کہ میں نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا. میں کیوں ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا. جھوٹے یہ مجھ سے سنتے ہیں، میں نے ان کو صورتیں سنائی، ترجمہ سنایا، درود شریف سنایا، آخری 10 صورتیں سنائی، جو اور ضرورت کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ میں نے سنائی، ان کو سب میں نے سنائی. مگر یہ جب مجھ سے ترجمے کا پوچھتے تھے نا، میں اس جگہ کے لاجواب ہوتا تھا. اور میں اتنی شرمندگی میں اتنا گلٹی میں محسوس کرتا تھا نا، کہ مجھے خود غصہ آتا تھا کہ یار یہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے. تبھی تو یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگوں سے. کیوں کہ ان لوگوں نے تھوڑا بہت کتنا جو آگے میں بڑھ گئے، کچھ میرے خیال سے کتنا ثریا ستارے تک پہنچ گئے، کتنا بڑھ گئے آگے. نہیں سر، یہ بات تب نہیں ہے. یہ اللہ نہ کرے سر، یہ تو ہم آپ میرے بات کا مطلب نہیں سمجھے سر. چاند کے مطلب کہ قریب پہنچ گئے ہوں گے کہ نہیں، کدھر مطلب آپ کے نہیں خیال سے سر، خلا میں پہنچ گئے چاند تو کدھر؟ دور کی بات ہے سر، چاند تو دور کی بات ہے. ان لوگوں کو میں نے اتنا بھی کہہ دیا تھا، مجھ سے جہاد کے اوپر بات آ گئی تھی نا، کہتے ہیں آپ جہاد کیوں نہیں کرتے کشمیر میں جا کے، یہ وہ نا. میں نے ان کو کہا، میں کہ سر آپ کے لیے ہمارا اتنا جہادی کافی ہے کہ آپ لوگ ایک مسجد پاکستان میں نہیں بنا سکتے، جہاں کا آپ لوگ خود کو بانی سمجھتے ہیں نا. میں کہ ایک مسجد آپ لوگ ہمارے پاکستان میں نہیں بنا سکتے، بس یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہے. اور بتائیں ہم کیا کریں. 150 سال ہو چکے ہیں آپ کے مرزا کو گئے ہوئے، ٹھیک ہے نا، 150 سال سے آپ کا دین چل رہا ہے، مگر آپ پاکستان میں ایک مسجد نہیں بنا سکتے. میں ملیشیا میں ہوں، ملیشیا میں مجھے ایک مسجد بنایا آپ اپنی. وہ کہتے ہیں یار ہماری مسجدیں ہیں. میں کہ مجھے بتائے، کہتے ہیں میں کہ جو بھی آپ کے قادیان ہوں گے نا، وہ پاکستان کے ہوں گے، ہندوستان کے ہوں گے، یا پھر آپ کی خاندان کے ہوں گے، اور کئی بھی نہ میں نے ملیشین لوگوں کو دیکھا ہے، نہ میں نے یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان لوگوں کو میں نے بالکل نہیں دیکھا. میں کسی اور ملک نہیں گیا، اگر میں آپ سے ان کی بات بھی کرتا، میں نے اتنا لوگ آئے ہیں، یہ اتنا آگے نہیں بڑھے سر جتنا آپ کہہ رہے ہیں. بحث و مباحثت میں سر میں تو کہہ سکتا کہ مجھ جیسا شخص ان سے بحث میں نہیں جیت سکتا. یہ میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس لیول پہ ہم سے تھوڑا سا آگے بڑھ چکے کہ ہم ان سے بحث نہیں کرتے. میں ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہوں سر، میں نے گریجویٹ کیا ہوا ہے، مگر میں دنیا میں گریجویٹ کیا ہوا ہے. لولی بھائی سنو بھائی اور جی آپ سر. وہ نہیں ہوتی وہ پٹھانوں کے پاس وہ جو کلاشنکوف ہوتی ہے، اس کو بڑی میگزین لگی ہوتی ہے 75. سر میں پٹھان ہی ہوں سر. ارے بھائی آپ نے وہ ڈرم میگزین لگائی ہوئی ہے، تھوڑا حوصلہ رکھو، کرو کوئی 15-20 دانوں والی لگاؤ، کیا کر رہے ہو؟ کیا بات دل کی بات نکالو. اچھا دیکھیں میری بات سنیں سر، یہ آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی ایک منٹ جی ہم کلاؤڈ سرفر بھائی کی بھی سنو. ویٹ کرو. دیکھو پہلی بات اور آپ ٹائیگر بھائی آپ میوٹ ہے ویسے بھی. سنو دیکھو، علماء یہ کہتے ہیں کہ جب باطل موو کرتا ہے نا، ذرا سی بھی موومنٹ کرتا ہے تو دنیا کو نظر آتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے. حق جو ہے نا موو کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ نظر ابھی نہیں آتا. جیسے مثال کے طور پہ یہ باطل ہے، بہت کم تعداد میں ہے، آپ کو لگے گا یہ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک نظام بنایا ہے اوپر والے نے، ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات، آپ اپنی ہار تسلیم نہ کریں. آپ ایک کام کریں، آپ صرف اور صرف دیکھو، میں بھی عالم نہیں ہوں، ادھر براڈ پہ بیٹھنے والا کوئی بھی عالم نہیں ہے، ہم لوگ بھی محتاج ہیں ترجمے سے پڑھنے کے لیے. ان کو لڑنے کے لیے آپ کو پورا قرآن ترجمے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. گنتی کی 10 آیتیں ہیں، بس ان کا مطلب سمجھ لو، اس سے آگے نہ یہ جاتے ہیں نہ آپ جاؤ گے. دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات، آسان قرآن کے نام سے ایک ایپ ہے، وہ انسٹال کر لو اپنے موبائل میں. آسان قرآن اردو میں آپ کو مل جائے گی. وہ جو آیت بولیں گے ٹھک کر کے وہ آیت اور اس کی صورت نمبر پہ جاؤ اور فوراً سے پڑھو. بولو یار آپ کو جو بات ہے اور آپ کو جو استدلال علماء نے اس پہ یہ لکھا ہے تو آپ کی بات تو میں نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے نا. تو آپ کا وہ گلا دور ہو گیا قرآن پڑھنے والا. تو آپ کو پورا قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن ان سے لڑنے کے لیے جتنی ان کی پاکٹ بک ہے نا، 10 آیاتیں ہیں بس، وہ 10 آیتیں 30 آیاتیں بس ان کو پڑھ لو. آپ کو اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان سے لڑنے کے ماہر ہو جاؤ گے. اوکے سر، بہت بہت شکریہ سر. اور دوسری آسان بات، قرآن نا، ٹھیک ہے سر. اب سنو، یہ لوگ جنت کو مانے یا نہ مانے، آدم علیہ السلام کو پہلا مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے نا، دوزخ کو مانے یا نہ مانے، اور معراج جسمانی روحانی مانے یا نہ مانے، ہاں یہ سب باتیں ہمارے لیے کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے زیادہ محبت کی بات ہے نا، وہ ہے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دفاع کرنا.
ختم نبوت پہ بات کرو. یہ آپ کو الجھا دیں گے, چاند پہ لے جائیں گے, سورہ ستارے پہ لے جائیں گے, پھر آپ کو لے جائیں گے وہ آدم علیہ السلام انسان نہیں تھے, پھر جنت ہم نہیں مانتے, وہ آسمان سے نیچے نہیں اترے. بلکہ ایک اور دفعہ بھی تھا, وہ قرآن کی آیت ہے کہ جمع کے سیغے کے ساتھ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام اور اس کو حوا علیہ السلام کو نیچے اتر جاؤ. تو جمع کے سیغے کے ساتھ ہے, مطلب 3 ہونے چاہیے, تیسرا کون تھا؟ اب ہم اگر بول دیں گے شیطان تھا تو بولیں گے جنت, شیطان جنت میں کیا کر رہا تھا. اب اگر ہم بول دیں کہ بچے تھے آدم علیہ السلام کو تو بولیں گے اچھا یعنی جنت میں مباشرت کا عمل ہوتا تھا. یہاں تک کہ میں نے ان کی ڈیبیٹ سنی ہے. تو اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ جانے, یہ لایانی باتیں, ٹھیک ہے نا. اس میں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مدعا ہے وہ بولو, ختم نبوت سے بات کرو. اور رہا مسئلہ علم سیکھنے کا, تو آپ جو ہے ہمیں کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو بتا دیں گے. بکس ہیں 1-2 ہم آپ کو بھیجیں گے, آپ ان کو اسٹڈی کریں. اس کے بعد آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, ان سے آپ آرام سے بات کریں. میں نے میسج کیا ہے, وہ اور کوئی ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. سر اٹھا کے جیو. کلاؤڈ بھائی آپ نے ترجمہ پڑھا پھر؟ جی میں نے تو ہم نے تو پڑھا ہے ترجمہ, لیکن بات یہ ہے کہ انسان ہے, اور ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا تو ہوتا ہے. کہ ترجمہ سے آپ گزر گئے, آپ الف لام میم تو شروع کیا, آپ 15ویں پارے پہ آ گئے تو اب آپ اتنا بھول گئے. اسی لیے ہم محتاج ہوتے ہیں ان ایپس کے, کہ جب دوبارہ جاتے ہیں نا تو ہمیں وہ ریفریش بیک فوراً ہو جاتا ہے. ہاں وہ پڑھتے رہیں, وہ پہلی بار پڑھیں گے, پھر دوسری بار ایسا لگے میں نے پڑھا ہی نہیں تھا, تو نئی باتیں پتہ چلتی جاتی ہیں. جی بالکل, یہ ایک معجزہ ہے. پڑھیں پھر بھی نہیں آپ کو وہ ہوگا, آپ 1 لاکھ بار پڑھیں, آپ کو نئی چیزیں جو ہے نا ایک دم نیا آ جاتا ہے. یہ معجزہ ہے, قرآن کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے لولی بھائی, مایوسی نہیں, ٹھیک ہے, سر اٹھا کے جیو. اور میں نے آپ کو 3-4 طریقے بتا دیے, بس وہ اس پہ رہو, اور آسان قرآن کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرو, اور بس ڈٹ جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. صحیح بول رہے اور ہیں. جہاں لگے ذرا سی مایوسی لگے, ساحل خان کی یہ براڈ ان کو بتانا ادھر آئے. ہاں مجھے یاد آ گیا, ساحل بھائی آپ ہیں یہاں پہ؟ بالکل. اچھا ساحل بھائی ابھی یہاں پہ ہیں کہ نہیں؟ ابھی شاید کل پرسوں ساحل بھائی نے یا نائٹ رائڈر بھائی نے میرا خیال ہے دکھایا تھا ملیشیا کے اندر مسجد. تو ملیشیا کے قانون کے اندر یہ کافر ڈکلیئر ہوئے ہوئے ہیں, اور اگر انہوں نے اپنی کوئی عبادت گاہ بنانی ہے تو وہاں پہ ان کو اپنی عبادت گاہ میں لکھنا پڑے گا کہ یہ کچھ کافروں کی عبادت گاہ, اس طرح کچھ انہوں نے باقاعدہ بینر لگانا پڑے گا. کوئی بندہ اسکرین کر رہا تھا تصویر دکھا کے, وہ ہاں ایسا کچھ ہے, ان کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ نہیں ہے. اس طرح کچھ ان کو اپنے وہاں پہ بنا کے بورڈ لگانا پڑے گا. یہ بھی ہے ملیشیا میں, آپ دیکھتے ہیں آپ کو شاید اس طرح کی چیز مل جائے. وہ اس دن تصویر دکھا رہے تھے, غالباً ساحل بھائی تھے یا نائٹ رائڈر بھائی تھے, ان دونوں سے کوئی ایک بندہ دکھا رہا تھا. نہیں سر, میں نے 3-4 دفعہ پوچھا ملیشیا کے بارے میں, مجھے انہوں نے کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں دیا. بس ایک آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ملیشیا میں یہاں رہتا ہوں. میں نے ایک بندے کو دیکھا تھا, اس سے مجھ سے بات کی تھی انہیں کی براڈ میں آ کے. اس نے مجھے جو جگہ کا نام بتایا نا, بائی چانس میں وہیں پر رہتا ہوں. میں نے ان کو جگہ کا نہیں بتایا کہ میں کہاں پر رہتا ہوں. اس نے جب بتایا کہ میں یہاں پر رہتا ہوں, میں نے کہا بھائی یہاں پر تم کہاں رہتے ہو؟ تو کہتا ہے میں یہاں رہتا ہوں. میں نے کہا اس جگہ کے ساتھ یہ علاقہ پڑتا ہے؟ کہتا ہے ہاں بالکل پڑتا ہے. میں کہ اس علاقے میں رہتا ہوں. میں کہتا تم میرے ساتھ بہت قریب رہتے ہو, صرف 2 منٹ کا فاصلہ ہے پیدل جانے کا, صرف روڈ کراس کرنا ہے. میں کہ میں تم سے رابطہ کرتا ہوں, مجھ سے رابطہ کرو. اس کے بعد یقین مانے اس بندے کو میں نے ان باکس میں بہت میسیجز کیے, اس نے مجھے بلاک ہی کر دیا تھا. پھر جب دوبارہ میں نے یہ بات کی تو کہتے ہیں یار یہ بات کو تم چھوڑو, ہم آپ کو بتا دیں گے بعد میں کہ مسجد ہے کہ نہیں ہے. تو پھر میں نے اسے بحث ہی نہیں کرتا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر. آپ ملیشیا میں ہو تو آپ پہلے وہاں پہ پتہ کرنا, ان کے قوانین میں بھی یہ نان مسلم ڈکلیئرڈ ہے. اور اگر یہ کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں اپنی عبادت خواہ بنانی ہے تو اس پہ ان کو بینر لگانا پڑے گا. اس طرح کچھ ان کی کنڈیشن ہے. وہ تصویر میرے پاس ابھی نہیں ہے, لیکن وہ تصویر غالباً آپ سرچ کریں مل جائے گی. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے سر. میں نے ان باکس میں میسج کیا ہے یہ بھائی کو 73 کو. تو سر آپ پلیز مجھے ان کے مطابق جو نالج جو بکس ہیں جو ابھی آپ بتا رہے ہیں سر, وہ پلیز مجھے سینڈ کر دیجیے گا تاکہ میں ان کو اسٹڈی کر سکوں, تاکہ مجھے تھوڑا نالج مل سکے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے سر. میں نے آپ کو میسج کیا ہوا ہے, آپ ان باکس چیک کریں, میں نے میسج کر دیا آپ کو. آپ مجھے بکس وغیرہ جو معلومات ہے نا سینڈ کر. جی بکس پڑھیں. ایک بات بتاؤں. جی سر. سب سے بڑی پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ جی سر. اوور پاور, ایک دم آ کے بیٹ کر دینا اور اٹیک مارنا. ابھی میں آیا ہوں, بات کر رہا ہوں, ایک صاحب آ گئے, اچھا اس کی ڈیفینیشن بتائیں. میں نے کہا کیا بتا رہے تھے, وہ مطمئن نہیں ہوئے. سب ان کو پتا بھی جب پتا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں نا, اور مان بھی نہیں رہتے, ایڈمٹ نہیں کرتے. لوگوں میں پرابلم, سچ نہیں بولتے, پھر دھوکے بازی, ٹرکیں مارتے ہیں, چالاکیاں کرتے ہیں. یہ نہیں کریں, بات کریں اور اس کو پروف دے دیں. اور اگر نہیں پتا, مجھے جتنا پتا تھا میں نے بتا دیا. اب آدمی کے تھوڑے سے اشارے دے دیں نا تو وہ پتہ چل جاتی. اب آپ بتائیں, اچھا نبی کو میں نے یہ پوچھا ہے, تو اس کا مطلب ہے بندہ بیٹر ہے, بیٹ کر دے گا بس آپ کو.
تو ایسے لوگوں سے نا مجھے الرجی ہو جاتی ہے، جو آتا ہے اتھارٹی کے ساتھ ہے اور ایک دم بیٹ کر دیتا ہے، تو وہ پھر دوسرا والا بندہ کہتا ہے یار یہ کیا چیز ہے بھائی. تو انٹیلیجنٹ انسان وہی ہے جو آرام سے بندے کی جتنا سنے گا نا، میں سنتا زیادہ ہوں، بولتا بہت کم ہوں، اسی لیے شاید میں وہ بھی نہیں کر پایا. تو میں سنتا ہی ہوں درس، میرے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں لانگ، میری میموری بہت اچھی ہے. ابھی سنا تھا میں بتا نہیں پایا صحیح طرح سے. لیکن ایک چیز ہے جو سب کو ہی پتہ ہے. اب جیسے مجھے پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اوپر اٹھا لیے گئے ہیں، آسمان پہ چلے گئے ہیں، زندہ پھر دوبارہ آئیں گے ریٹرن، ایک شارٹ پتہ چل گیا نا. اب کوئی مجھ سے کہے اچھا کیا کہاں اٹھا لیا، اچھا وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ لوگ کرتے ہیں نا، یہ احمدی یہ یہی کرتے ہیں. اچھا کہاں لکھا ہوا ہے، اچھا وہ کہاں کب اٹھا لیا، اچھا اس کا ورڈ کیا ہے، اچھا منصور میں لکھا ہے. کہتا ہے یار یہ بھائی میں. اور ان سے کہو جاؤ عالم کے پاس بیٹھو اور ان کے سامنے بات کرو. یہ کہتے ہیں ہم ٹائیگر بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، ٹائیگر بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے. ان سے اسی موضوع پہ میرے سامنے عالموں نے بحث کی تھی، ایک عالم نے بحث کی تھی، اس سے ان کو باقاعدہ واضح دلیل کے ساتھ کوئی بیان کیا تھا. انہوں نے پھر بیچ میں کیا بات ڈال دی تھی کہ جسم کے ساتھ رفع مطلب جسم کے ساتھ اوپر اٹھنا ناممکن ہے، یہ ایسی بات کر رہے تھے. تو میں نے اس میں بیچ میں آگے بولے تھے، میں کہ خدا کے لیے کیا کام ناممکن ہے، مجھے یہ بتائیں خدا کے لیے کیا کام ناممکن ہے، وہ خدا کی ذات ہے. کہتے نہیں ناممکن کچھ یہ بھی. ایسی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا، دیکھیں ٹائیگر بھائی، ایک لفظ کے 2-3 مہینے بن جاتے ہیں. ایک لفظ کے 2-3 مہینے بنتے ہیں. یہ اس مہینے کو جو مہینے آپ بیان کریں گے نا، یہ اس مہینے کے الٹا مہینے کو پکڑ لیں گے، بولیں گے نہیں اس مہینے کو تو یہ مہینے بن جاتا ہے، اس کو تو یہ مطلب بھی بن جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب بن جاتا ہے. اس طرح بندے کا دماغ یہ الٹا کر دیتے ہیں. تو بندہ کہتے ہیں ان کو میں کیسے سمجھائیں. بس دھوس نہیں جما سکتے کسی پہ. آپ بات کریں، صحیح بات آرام ہے سے سر. بات کریں. اگر آپ اونچی بھی بول رہے ہیں تو آپ کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بات کو پروف کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ دھوس، اب یہ دھوس صحیح بات جمانے ہے، لگتی ہے. اور وہ اچھا زمانے لگتے ہیں. اچھا ایسا نہیں ہوگا، ہاں تو بتا. اور یہ ایگو تو ہے کرنے سر، لگتے ان لوگوں کی ایگو ہے نا. یہ دراصل بیٹھتے ہیں نا، تو یہ آپ نے دھیان دیا ہو تو یہ 3-4 لڑکے آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ لاجواب ہوتا ہے تو دوسرا بیچ میں ٹانگ اڑا دیتا ہے، دوسرا لاجواب ہوتا ہے تیسرا بیچ میں ٹانگ اڑا دیتا ہے. مطلب یہ ہار نہیں مانتے. یہ 3-4 بندے اکٹھے 3-4 دماغ کے ساتھ ایک دماغ کا حاضر ہونا ناممکن سی بات بن جاتی ہے. کیوں؟ اگر وہ ایک کو چپ کرائے گا تو دوسرا بیچ میں بول، دوسرا دیکھے گا دوسرا چپ ہو رہا ہے نا، مطلب وہ کمزور پڑ رہا ہے، تیسرا بیچ میں بول پاتا ہے. یہ ایسے کر لیتے ہیں. تو انسان کہتا ہے کروں تو کیا کروں. دوسری بات ہے ان لوگوں کے اندر ایگو کا مطلب ضد ہے. جیسے وہ بھائی نے کہا ہے کہ ان کے یہودیوں کے اندر ایک ضد ہوتی ہے، ایگو ہوتی ہے کہ ہم سب سے افضل ہے. یہ ان لوگوں کے اندر ایک کوڑ کے بھری ہوئی ہے. تو اس لیے اس بات کو نہیں مانتے کسی طریقے سے. میرے سامنے ان تکبر ہے کو نا، اللہ ایک کی مفتی چادر ہے. صاحب نے ایک مفتی صاحب نے ان کو یہ لا نبی و بعد مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ پروف کر کے دکھا دیا تھا، قرآن سے حدیث سے پروف کر کے دکھا دیا تھا. پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے، مگر ہم جو مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں. تو میں نے کہا سر آپ اس کو عیسیٰ ابن مریم کیسے مانتے ہیں؟ آپ لوگوں کا تو یہ ماننا ہی نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، تو پھر آپ اپنے مرزا صاحب کو عیسیٰ ابن مریم کیسے مانتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم کا تو ذکر ہی نہیں آنا چاہیے. ایک آپ گستاخی کے تو نہیں، مرزا نے یہ بھی کہا تھا. تین بڑے بلنڈر، 3 گستاخیاں بڑی بڑی. صحیح بات حضرت ہے. ہاں حضور صلی یہ اللہ علیہ کہتے وسلم ہیں کے کہ بعد نبی بہت ہاں بڑی، ختم ہو گیا، آؤٹ ہو گیا. انہوں نے کہا تھا تیسری مہدی، سر حضرت عیسیٰ، 2 نبی ہیں، مطلب حضرت عیسیٰ خود. او بھائی یہ کوئی انہوں لاجیکل نے بات کرو جو ذہن میں گھسے. اچھا سر میں آپ سے انفارمیشن چاہتا ہوں تھوڑی سی، اگر آپ کو نالج ہو تو مجھے دے سکے. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ میں نے اس بات پہ بہت زیادہ بحث کی تھی، اس کے بارے میں کیا نام ہے، اصحاب کہف کے بارے میں. کہ دیکھیں اصحاب کہف کو جیسے اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ 309 سال تک ایک غار میں سلا کے رکھا. پھر وہ جب اٹھے تو ان لوگوں کو لگا جیسے ہم نے ایک رات کی نیند کی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جب باہر نکلیں تو حیران ہو کہ یہ دنیا بدل چکی ہے، یہ کیا ہے. میں کہ اس کے ساتھ اللہ نے ایک جانور، کتا ہم اس کو بول سکتے ہیں، مگر بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، مگر پھر بھی ایک جانور کہہ سکتا ہوں میں، اس کو بھی اللہ نے رکھا ہے. وہ تو انسان نہیں تھا نا، اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے کیسے زندہ رکھا. دیکھیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایک جماعت نہیں تھی، یہ جماعتیں بدلتی رہی، یہ 6 سے 7 جماعتیں بدلی ہیں اس دوران. میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک جماعت ہوتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ مر جاتی ہے، پھر اس جگہ دوسری جماعت جا کے سو جاتی ہے، پھر تیسری جماعت جا کے سو جاتی ہے. میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں کا یہ کنسپٹ نہیں ہے. تو کیا آپ لوگ اس پہ ایسا واضح میک کچھ سینس روشنی ڈال بھائی، سکتے ہیں؟ سینس جی نہیں سر، بنتا یہ بات تو. یہی بات ہے نا سر. آپ لوگوں کو کچھ معلومات ہے سر اصحاب کہف کے بارے میں، تھوڑی سی نالج دے سکتے ہیں تاکہ دوبارہ اگر میری بحث ہو ان کے ساتھ تو میں ان کو واضح دلیل کے ساتھ بیان کر سکوں کہ آپ کی یہ بات بالکل غلط ہے. بھائی جان سنیے. قادیانیوں کی نظر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو یہ لوگ نہیں مانتے. میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ اصحاب کہف کی آپ نے مثال دی، کیونکہ قرآن جو کہتا ہے نا وہ لوگ یہ نہیں مانتے. قرآن یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے.
قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب ہوئی، یہ لوگ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں صلیب ہوئی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذْ كَفَفْتُ عَنْكَ بنی اسرائیل، کے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے بالکل بچا کے رکھا۔ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کے وہ خون کے فوارے نکلے ان کے پیٹ سے، اس طرح زخمی کیا، ٹھیک ہو گیا ہے۔ اچھا قرآن جو ہے جنت و دوزخ کی بات کرتا ہے، ان کے ہاں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے نبی ہیں، یہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو میں نے ابھی دوبارہ آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں نا اصحاب کہف کی، وہ آپ کے پاس مثال ہے، انہوں نے اس کو ماننا نہیں ہے، یہ وہ بولیں گے کشف تھا، استعارہ تھا۔ آپ صرف بات کرو ختم نبوت کی، بس یہ تو مسائل علماء کے لیے۔ صرف ختم نبوت پہ ہوگی، پھر آگے چلیں گے، پھر طلاق یہ آپ ورنہ تو یہ آپ کو پھنسا دیں گے۔ ابھی تو آپ کو اصحاب کہف پھنسا دیں گے، پھر آپ کو عزیر علیہ السلام کی وہ جو وادی تھی وہ 100 سال والی، وہ اس پہ پھنسا دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کو بتا دیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللہ، کہ میرے اذن سے وہ مردے زندہ کر دیتے تھے، وہاں پہ جا کے بتا دیں گے۔ تو وہ ہمارا حجت ہے۔ بالکل بالکل سر، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ آپ بولو بھائی آجو ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دفاع کرتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ سر میں نے ان سے اس کے بارے میں، یہ جو ذوالقرنین کی جو دیوار ہے جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج ہے، سر آپ نے سنا ہوگا سر، اس کے بارے میں نے سے سوال کیا تھا کہ آپ اس کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ اب یہ کرنے کی بات ہے، آپ خود سوچیں، کہتے ہیں تو کدھر ہے دنیا میں، ہے تو کدھر ہے؟ میں کہ یہ اللہ کی قدرت سے وہ غائب ہے، تو جب وقت آئے گا وہ سب کو نظر آ جائے گی، اس کے پیچھے جو مخلوق آئے گی نا وہ آپ سب دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی وہ مخلوق۔ مگر وہ اس بات کو بھی مانا، بس ایک بات کو نا، آپ کی بات میں کاٹتا رہا ہوں، ان سے بحث کرنا جو ہے نا اپنا ٹائم ضائع کرنے اور دماغ کا ضائع کرنے کے برابر ہے سر، کیونکہ یہ ایک بندہ جب مانتا ہی نہیں ہے، مثال ابو جہل کی میں نے ان کو دی تھی، میں نے کچھ سمپل بول دیا تھا، میں نے کہا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ہم کیا چیز ہے، ہم تو ایک ناچیز انسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی تھی دنیا کی، ٹھیک ہے سر۔ انہوں نے ابو جہل پر جتنی محنت کی تھی نا، اتنی محنت انہوں نے کسی پر بھی نہیں کی تھی، ابو طالب پہ بھی، مگر ابو جہل جو ہے نا سکا منکر تھا، ابو طالب قدر کرتا تھا، عزت کرتا، سب کچھ کرتا، مگر انہوں نے اسلام نہیں، کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ اور دوسری بات یہ کہ ابو جہل پر کتنی محنت کی تھی، مگر ہدایت دینے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اللہ ہدایت دے، بس اتنا کہہ سکتا ہوں میں، اتنا کہہ کے پھر میں چلا گیا تھا ان لوگوں سے، یہ میرے کہنے کا مقصد ہے بس۔ وہ بھی آپ باقی ان سے بحث کرنا فضول ہے سر۔ میں جتنے قادیانی کو جانتا ہوں، ہمیں دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے اور حق پہ لے کر آئے۔ ٹھیک ہے لولی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ بیٹھے ہیں۔ پتہ ہے والسلام کہہ کے نا پھر اپنا راستہ لے لیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کسی جاہل سے بحث نہیں کریں، آپ اس کو سلام کریں، کہنا بھائی مجھے اتنا ہی پتہ تھا، آپ اپنے عقیدے پہ رہیں، میرا اپنا عقیدہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح تو ٹائیگر بھائی کسی کو ہم تبلیغ کر ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ قادیانیوں میں تو الف سے یہ تک سب جاہل ہیں۔ آپ 2 گھنٹے تبلیغ کریں، ان کو 50,000 سال تبلیغ کریں، لیکن پنگ چشمے سے پنگ نظر آتا ہے ان کو، پلس غلط تعویل کرتے ہیں یہ لوگ، تو یہ میں نہ مانوں پہ اٹکے ہوئے۔ جب میں نہ مانوں ہے تو پھر اللہ آپ بتائیں باتیں، اللہ دیتا ہے، حضور کو بھی بولا تھا کہ اللہ دیتے ہیں ہدایت، تو ہدایت دینے والے ہم نہیں ہیں، ہم ان کو قائل نہیں کر سکتے، ہم صرف بتا سکتے ہیں۔ وہ تو بے شک آپ کی بات ٹھیک ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ ویسے جنرلی بات کرو، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جاہلوں سے سلام کر کے نکل جاؤ، تو ان میں تو سارے ہی وہی ہیں، پھر کیا کریں؟ سمجھائیں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، ایک براڈ پہ گیا تھا تو ایک بندہ تھا، اس نے گستاخیاں شروع کر دی، میں نے کہا بھائی یہیں رک جاؤ، السلام علیکم، آپ اپنے جو بول رہے ہیں آپ یہیں سٹاپ ہو جائیں، زیادہ نہیں بولیں، اور میں سن نہیں سکتا، تو السلام علیکم، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو، میں نے کچھ نہیں بولا، پھر میں چلا گیا، کیونکہ اس نے 2-3 گستاخیاں کر دی تھی، یا آپ کے وہ جو آئے تھے وہ ایسے کرنے لگا باتیں، تو اور اس نے اتنی بری طریقے سے باتیں کی تھی کہ پھر میں نے کہا یہ وہ مطلب نہ مسلم تھا وہ، نہ ہی کوئی وہ ایسے ہی کوئی چیز تھی، مسلم نہیں تھا وہ 200%، کیونکہ the way he is talking he is not Muslim، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر دی تھی کہ وہ آپ ان کو وہ کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور میں نے کہا یار یہ تو مسلم نہیں ہے، کیونکہ میں کروں گا تو کسی ایسی انسان کے جس کے پاس نالج ہو، کسی جاہل انسان سے تو میں بحث نہیں کروں، اور میری عادت بھی نہیں ہے بحث کرنے کی، لیکن میں جو آنیسٹلی جو دل میں ہوتا ہے نا وہ بول دیتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو بہت سی باتیں بری لگتی، انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہوتے لوگ، ذہین بھی نہیں ہوتے، اور دنیاوی پڑھے لکھے نہیں، صرف دینی ہوتے ہیں، یا دین صرف وہ پڑھا لکھا ہوگا تو دینی علم نہیں ہوگا جتنا ہوگا،
اب جتنا ہے، حضرت علی نے بولا تھا کہ وہ عالم وہ ہے جو بول دے، جس کو جتنا پتا ہے. تو بھائی میں تو جتنا میں نے کہا بھائی مجھے تھوڑا سا پتا ہے، آپ اشاروں سے سمجھائیں، کیونکہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اب وہ یہ نہیں کہتا اچھا وہ اس کا یہ آپ کو بیٹ، ایسا لگے گا آپ کو بیٹ کر رہا ہے. تو جب مجھے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ بیٹر ہے، خدا حافظ، بائے بائے، ٹاٹا، میں سمجھ جاتا ہوں. پھر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی تو بیٹ کرنے آیا نا، ٹیسٹ کر رہا ہے تو ٹیسٹ کر لے. تو بہت سے زندگی کا تجربہ ہو گیا. 53 54 یہ 4 بچے بڑے، مطلب اب ہم 20 تو نہیں، 20 میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جو بولتا تھا وہ اس کی سن لیتے تھے. لیکن 16 سال کی عمر میں نے صحیح بخاری، ہمارے بیت السلام تھی ہمارے ایریے میں، وہاں جا کے میں حدیثیں پڑھتا تھا. اور قرآن کے جب سے میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. دوسری بات ہے، فیض میں نے اپنے دادا سے لیا تھا، جو روحانی فیض تھا. میرے دادا جو تھے حافظ قرآن تھے، اور سارے محلے والوں کو جو نیبرز تھے ان کے بچوں کو پڑھایا تھا. پلس میری دادی بہت ہی عبادت گزار تھیں ماشاءاللہ. لیکن میرے ابو درویش آدمی تھے، 58 میں چلے گئے اور میری دادی کے سامنے گئے. اور میرے والد صاحب جو تھے نا، اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہے، لیکن انہوں نے پیدل چلنا گوارا کیا. اسکوٹر، گاڑی، اور بڑے بڑے لوگوں نے سے کہا کہ لفٹن میں دلا دیتے ہیں، وہاں دلا دیتے ہیں آپ کو گاڑی. حلال پیسہ کمایا، پے کیا، پھر چیزیں لاتے تھے. یا یہ کہ اس میں بھی رہے وہ کچن میں، تو وہ پورا کیک لاتے تھے. کہتے تھے یہ مبشر صاحب آپ تو بڑے مینیجر ہیں، آپ لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں کر لوں گا. کہتے تھے نہیں، پے کرو. 200 300 جس وقت جتتے تھے وہ پے کرتے تھے، پورا کیک لاتے تھے گھر والوں کے. اچھا، گھر والوں کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ، جلیبی، مرتی، سموسے، آم، جو بھی ہوتا تھا سیزن کا، دہی بڑے، ہر چیز لاتے تھے گھر والوں کے لیے. اور ہمیں اپنے ہاتھ سے بنا کے کھلاتے تھے. جیسے آم لے آئے، سب بچوں کو دیتے تھے. تو ہمارے ابو بہت خاموش رہتے تھے اور بس سیدھے سادے تھے بالکل. اور ہمیں نہیں پتہ تھا، میں ان کی جاب پہ میں اٹیچ تھا. میں گیا، نماز پڑھتے تھے، اور گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے، وہاں جا کے ساری نمازیں شو نہیں کرتے تھے. تو مجھے بہت حیرت ہوتی. بس جمعے کی نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، لیکن یہ کہ ویسے جاب پہ جا کے نمازیں پڑھتے تھے سارے. اور جتنی بھی مطلب ان کا بریف کوس کھولا تو اللہ لکھا ہوا تھا. ہم نے ایک دن حیران رہ گئے، ابو تو ریلیجس نہیں ہے اتنے، لیکن ابو کا ایمان بہت پختہ تھا، یعنی درویشوں کی طرح. یعنی ان سے دنیا سے ان کا کوئی رغبت نہیں تھی. یہی ہمارے اندر آئی یہ چیز نہ. ہماری میں تو سید ہوں امی کی طرف سے. اور ویسے تو ہمارا شجرہ نسب حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، حضرت سارہ سے آ رہا ہے، اور یہ جو ہیں حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ سے آ رہے ہیں. سیدنا ابراہیم کہتے ہیں نا، تو سید تو وہ بھی ہیں. تو ہمارے اندر جو شروع سے ہے مسلم چلے آ رہے ہیں. پھر وہ بتون ہو گئے، پٹھان، اس سے پٹھان بن گیا، خان ہو گئے. تو ہمارے یہاں ایک جنگجو قبیلہ ہے، فیروز خیل، ہمارے کزنس کا پھوپھی زاد بھائی. تو میرے پھپھا جو تھے نا، میرے نانی کے بھائی بھی تھے، وہ فیروز خیل ہے. وہ بہت مطلب شیر مارے ہوئے تھے انہوں نے. وہ لوڈڈ رہتے ہیں ہر وقت. ان کے میرے کزنس، ہم لوگ بہت جیسے صوفیانہ، جیسے مذہبی شریف اور ویسے. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم. جی بھائی. جی بھائی جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا نام علیشا ہے اور میں کرسچن ہوں. آواز نہیں آ رہی. ہیلو جی سر جی، ویری گڈ ویری گڈ. کیسے ہیں آپ؟ اچھا سر جی، اللہ کا شکر. میں بھی نا ایک ہفتے سے براڈ سن رہا ہوں ان کی احمدیوں کی. اچھا اچھا. تو 2-3 دفعہ ان سے بات ہوئی ہے، تو چلو بات 2-3 دفعہ کرنے